نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبد الکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام۔ غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑو۔ جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جاری ہو، آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں گے۔ سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے۔ ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پیغام امن ہر منگل، جمعرات اور سنیچر شام 5:30 بجے UAE میں اور شام 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی پر۔ اگر قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو ہم کو معلوم ہے قرآن کس طریقے سے نازل ہوا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ پڑھے لکھے تھے؟ یونیورسٹی سے فارغ تھے؟ نہیں، امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، وہ لکھ بھی نہیں سکتے تھے، لکھ کر کے اپنے پاس میں پریزرو کریں اور دیکھتے رہیں، یاد کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ کیا نازل ہوتے رہا۔ نہیں، ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگ اس کو نقل کرتے ہیں۔ اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا کہ آج اور 2 دن میں یا 1 ہفتے میں نہیں، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا زیادہ اس طریقے سے نازل ہوتا رہا۔ اس طریقے سے 23 سال کا عرصہ آپ غور کریں، سوچیں کتنا بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ 22.5 ایئر، 22.5 سال کم سے کم، اور کلی طور پر 23 سال کا عرصہ بڑا زمانہ ہوتا ہے۔ ایسے بڑے زمانے میں بات پیش کی جائے اور ایسے موقع پر جس کا آپ خود اندازہ لگاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر کے، کبھی وہ جنگ کے موقع پر ہیں، کبھی اس موقع پر ہیں، کبھی اس مصیبت میں ہیں، کبھی اس مصیبت میں ہیں، ایسے پورے ماحول میں نازل ہو رہا ہے، تو یہ کافی قریب طرف ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بات کو ٹرپ کرے، تضاد کرے، کانٹرڈکٹ کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن اس کے برخلاف چیلنج کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، اگر تم قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے، اس کے اوپر تدبر نہیں کرتے، ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کی جانب سے نہ ہوتا تو اس کے اندر فی اختلاف کثیرہ، تو اس کے اندر وہ بے شمار اختلافات پاتے۔ قرآن الحمدللہ 114 سورتیں ہیں، 6000 سے زائد آیتیں ہیں، اس کے اندر ایک بھی بات ایسی آپ پیش کرو جو ایک دوسرے کو تضاد کرتی ہیں یا خلاف کرتی ہیں، اللہ چیلنج کرتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کی بہت سی مذہبی کتابیں ہوں گی جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی کتاب اللہ کی طرف سے، کیا ان کی طرف سے ایسی کوئی بات وہ پیش کرتے ہیں کہ ہم کو اگر جھٹلانا چاہو تو جھٹلاؤ؟ کہیں پر بھی ہم کو ایسا نہیں ملتا، بلکہ اس کے الٹ ہم کو بے شمار اختلافات ان کی کتابوں میں ملتے ہیں، 1-2 نہیں بلکہ کئی جگہوں پر اختلافی باتیں ہم کو ان کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ بلکہ ایک بات یاد آ رہی ہے، بائبل ایک کتاب جو عیسائی حضرات یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، گاڈ کی طرف سے ہے، اگر اس کا ملتا جلتا مثال ہم وہاں سے دیکھنا چاہیں تو ایک مثال ہم کو ملتی ہے، لیکن اس میں دیکھو کتنی بڑی گڑبڑی ہے۔ ایک مثال آخری کتاب ریویلیشن کی کتاب ہے بائبل کی، آخری کتاب ریویلیشن کی جو کتاب کا نام ہے بائبل کے، اس کے اندر ایک بات یوں آتی ہے کہ اگر کوئی اس کتاب کے اندر کچھ اور ملا لے یا اس کتاب سے کچھ نکال لے تو ایسے لوگوں کو ہم پلیگ کی بیماری میں مبتلا کر دیں گے۔ غور کرو کیا بات لکھی ہے کہ اگر اس کتاب سے کسی نے کچھ نکال لیا ہو اور اس کتاب میں اگر کسی نے کچھ ڈال دیا ہو تو ایسے لوگوں کو ہم پلیگ کی بیماری میں مبتلا کر دیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں عیسائیوں میں کتنے لوگوں نے کتنا کیا کیا نکالا ہے، جانتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگوں نے کتنا کیا کیا نکالا ہے۔ پروٹیسٹنٹ کو لے لو تو انہوں نے 7 کتابیں نکال کے پھینک دی ہیں۔ اگر رومن کیتھولک کے حساب سے یہ ہے کہ وہ 7 کتابیں مطلب اللہ کی طرف سے ہیں، گاڈ کی طرف سے ہیں، تو پروٹیسٹنٹ اس کے مجرم ہوئے کہ انہوں نے 7 کتابیں نکال پھینکی۔ تو پروٹیسٹنٹ حضرات سارے کے سارے پلیگ میں مبتلا ہونے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کے تحت اگر پروٹیسٹنٹ کے حساب سے وہ 7 کتابیں نہیں ہیں گاڈ کی طرف سے تو رومن کیتھولکس مجرم ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ رومن کیتھولکس نے وہ 7 کتابیں زبردستی ڈال دی ہیں، تو اس کے پروٹیسٹنٹ کے حساب سے رومن کیتھولکس جو ہے پلیگ کی صورت میں مبتلا ہونے چاہیے۔
اس آیت کے تحت جو ریولیشن کی ہے کہ جس نے بھی کچھ اس میں ڈالا اور نکالا تو وہ پلیگ میں مبتلا ہو جائیں گے. اس کے علاوہ بہت سی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے بائبل میں جو نکالی جاتی ہیں ڈالی جاتی ہیں, لیکن پلیگ کسی کو مبتلا نہیں ہوا. پلیگ کسی کو مبتلا نہیں ہوا. دوسری بات ایک اور غور کرنے لائق ہے کہ اگر یہ بات کوئی کہتا ہے کہ اس میں اگر کوئی ڈالے یا نکالے تو پلیگ میں مبتلا ہو جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی بات ایسا کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈالتا ہے یا نکالتا ہے تو پلیگ میں مبتلا ہو سکتا ہے, پلیگ میں مبتلا ہوگا, بیماری میں مبتلا ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے الحمدللہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں مل سکتی کہ آپ اس کو ٹرپ کریں یا اپنے آپ کو تضاد قرآن کی آیتیں کریں, ایسی بات نہیں مل سکتی. الحمدللہ قرآن مختلف طریقے سے ہم اس نتیجے کو پہنچتے ہیں کہ یہ کتاب. ایک اور مثال اسی طریقے سے سورۃ المائدہ 5 نمبر کی سورۃ 82 نمبر کی آیت میں یہود وَلَتَجَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ, یہ آیت ہے کہ اگر یہودی اور عیسائی کو لیا جائے تو ان دونوں کے مقابلے میں یہودی جو ہے وہ دشمن ان کو مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے, بنسبت نصارہ کے, عیسائیوں کے. عیسائی مطلب قریب ہوں گے محبت میں بمقابلے یہودیوں کے. یہ بات الحمدللہ 1400 سال پہلے نازل کر گئی. 1400 سال سے یہ ثابت شدہ بات ہے کہ یہودی حضرات کلی مسلمانوں کے دشمن ہیں. ایک آدھ دوست ہو علیحدہ بات ہے, لیکن ایک قومی حیثیت سے یہودی دشمن لگاتار 1400 سال سے, 1400 برس سے. یہودی ایک قوم بنا کر کے صرف کرے کہ اے مسلمانوں, تم یہ کہتے ہو کہ ہم نصرانیوں سے, عیسائیوں سے ہم زیادہ تمہارے دشمن ہیں, وہ زیادہ قریب ہیں, لو ان کے مقابلے میں ہم زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں, ہم زیادہ تم سے تعلق اچھا قائم کرتے ہیں, اور ایسا کر جائیں. لیکن ایسا نہیں کر سکتے. آج بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ بہت سی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو قرآن ایسے راستے پیش کرتا ہے کہ, اور یہ کوئی ایک دم مشکل جیسا نہیں ہے, ممکن جیسا ہے, لیکن ایسا نہیں, اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں. یہ الحمدللہ. اسی طریقے سے اور بھی بہت طریقے ہیں جس طریقے